السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارضی موعود یا فرامز لینڈ، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا۔ یہ آج کے الفاظ نہیں بلکہ سینکڑوں یا ہزاروں سال پہلے کے الفاظ ہیں جو یہودی بار بار دہراتے ہیں۔ ارضی موعود یا فرامز لینڈ آج نہیں، مگر ماضی میں یہود اسے ہی گریٹر اسرائیل قرار دیتے تھے۔ آج ان کا نظریہ اس سے بھی آگے بڑھا، مگر یہ ارض موعود ہے کیا؟ یہودیوں کے مطابق یہ وہ سرزمین ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل یا یہودی روایت کے مطابق خدا نے یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعد میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ یہودی اسی بنا پر اسے مقدس سرزمین قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول یہ عطیہ خداوندی ہے۔ بقولی تورات خدا نے یہ وعدہ 12 دفعہ کیا۔ ان کا یہ دعویٰ تورات کے ابواب کی بنا پر ہے، جس میں پیدائش، خروج اور 5 باب شامل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ وعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ 3500 سال قبل کا وعدہ اگر خدا کا وعدہ ہے تو پھر اب تک یہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 سالہ دور کے سوا یہودیوں کو کبھی اس سرزمین کی سرحدیں نہیں مل سکی۔ اس دور میں یہ مکمل سرزمین ان کے قبضے میں نہیں تھی، البتہ کچھ ایسے علاقوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبضہ تھا جو ارض موعود کا حصہ نہیں تھے۔ یہ بحر مردار کی مشرق میں معاب، آمون اور ایدم ہے۔ یہ علاقے آج کل اردن میں شامل ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں شامل غزہ کا علاقہ بھی نہیں لیا گیا، جو بھی ارض موعود کا حصہ تھا۔ اگر یہی ارض موعود تھی تو اس سے پہلے صدیوں تک در بدر ہونے، جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکنے والے یہودیوں کو ایک بار پھر اس مقدر کا شکار ہونا پڑا۔ تورات میں یہ بھی مرقوم ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ مشروط تھا، اور وہ شرط موسوی شریعت کو برائے کار لانے کی تھی، مگر یہ قوم نسل در نسل اس شرط سے روگردانی کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے بعض کتابوں کے مطابق ان کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر انہیں اس سرزمین سے محروم ہونا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ارض موعود اور اس کے حکمرانوں کا مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سرزمین کنعان تھی، جس کے یہودی دعوے دار رہے ہیں اور اب تک بھی ہے۔ قبل مسیح کا کنعان کوئی غریب ملک نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے۔ یہاں غلہ، شہد، شراب اور روغن کا کاروبار ہوتا تھا۔ یہ ملک ان اشیاء کا بڑا برآمد کنندہ تھا۔ جغرافیائی طور پر اس کی اہمیت مسلم تھی۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر تھا۔ یہ ملک تہذیبوں کا گہوارہ بھی تھا۔ یہ لوگ ہمسائے ممالک شام، مصر، میسوپوٹیما اور فونقیہ کی تہذیبوں کو بھی خود میں سموئے ہوئے تھے۔ مؤخر الذکر دونوں ممالک کا آج وجود نہیں۔ یہ اس دور کی طاقتیں تھیں۔ کنعان میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر شہری حکومتیں ہی نظام چلا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے قریباً 2500 سال قبل تک اس کا کوئی بھی شہر موجود نہیں رہا، جس کی وجہ خانہ جنگیاں تھی۔ ان میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور لوگ تنگ آ کر خود ہی شہر چھوڑ گئے۔ صرف شام ایسا ملک تھا جو شہروں کی تخریب سے متاثر نہ ہوا۔ تاہم پرانے شہر زیادہ عرصہ تک ویران نہ رہے، اور 2000 سال قبل مسیح تک یہ پھر سے آباد ہو چکے تھے۔ تاہم ہر شہر کی اپنی انفرادیت تھی، اور ان کے آپس میں بھی کوئی خاص تعلقات نہیں تھے۔ 19ویں صدی سے 12ویں صدی قبل مسیح کے دوران یہ علاقے مصر کے اقتصادی تسلط میں آ گئے،
کیونکہ مصریوں نے شام تک اپنا اثر بڑھا لیا تھا اور یہ علاقے بھی اس میں آتے تھے۔ فرعون اکثر کنانیوں پر یلغال کرتے رہتے تھے، لیکن اس کا مقصد علاقوں پر قبضہ نہیں بلکہ اقتصادی بالادستی کا حصول تھا۔ تاہم کنانیوں کو غلام بنانے کے لیے ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ 12ویں صدی کے بعد مصر کی اقتصادی بالادستی بھی برقرار نہ رہ سکی۔ ہمسایہ میسوپوٹیما میں طاعون اور قحط پھیل گیا۔ یہ ریاست ختم ہو گئی اور ایک نئی فلسطینی ریاست وجود میں آ گئی۔ ان کی 5 شہری ریاستیں اسقالون، اشدود، عقران، جات اور غزہ کنعانیوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ انہوں نے مصر پر بھی حملہ کر دیا مگر غلامی ان کی مقدر ٹھہری۔ 11ویں صدی قبل مسیح کنعان کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کو اسرائیل کی بادشاہت کا سامنا کرنا پڑا، جو بڑی ہی نہیں آج کی طرح اس وقت بھی جاری طاقت تھی، اور اسی طاقت کی وجہ سے علاقے کا مقدر بدل گیا۔ اسرائیلی دراصل میسوپوٹیما کے باشندے تھے جو آ کر کنعان میں آباد ہو گئے، لیکن قحط برداشت نہ کر سکے، جو 17ویں اور 18ویں صدی قبل مسیح کے وسط کا واقعہ تھا۔ چنانچہ ان کے 12 قبیلوں نے یہاں سے کوچ کیا اور مصر چلے گئے، جہاں انہوں نے پہلے تو خوشحالی دیکھی اور آخر کار مصریوں یا قبطیوں کے غلام بن گئے۔ ان کی یہ غلامی 4 صدیاں برقرار رہی۔ آخر کار 12ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے نکال لائے۔ یہ 12 قبیلے وہی ہیں جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام سے تھے۔ ان کے قول کے مطابق خدا نے انہیں ارض موعود میں لے جانا تھا، لیکن ہوا یہ کئی لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنی مسلسل نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر صحرائے سینا میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ ارض موعود کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تھا، لیکن مصر سے نکلنے کے بعد ان کی ساتھیوں کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا، لہٰذا وہ بھی اپنی باقی زندگی کے آرام و سکون سے گزار نہ کر سکے، جبکہ انہیں کوئی سلطنت بھی یسر نہ ہوئی۔ ان کی قوم یعنی یہودی یا بنی اسرائیل بھی در بدر رہے۔ جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں اور صحراؤں میں انہوں نے 40 برس گزارے۔ سوال یہ ہے کہ ارض موعود اگر اللہ کا وعدہ تھا تو پھر یہ کیوں پورا نہ ہو سکا؟ اس کا جواب یہودی ہی بہتر انداز میں دے سکتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ایک کمانڈر جوشوا نے کوشش کی اور اسرائیلیوں کو لے کر خدا کے نام اور تلوار کے زور پر یلغار کی، مگر وہ بھی پورے کنعان کو تسخیر نہ کر سکے۔ انہوں نے جو علاقہ فتح کیا اسے یہودیوں کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ 1200 قبل مسیح میں ہونے والی ان جنگوں میں بقول انجیل زبردست خون ریزی ہوئی، اور جہاں تک ہو سکا مزاحمت کرنے والوں کو تلوار کی دھار پر رکھ دیا گیا۔ مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے وقت بنیامین اور یہودا کو جو علاقے ملے، ان میں بھی ایک شہر ایسا تھا جس پر قبضہ نہیں کیا جا سکا، اور یہ شہر یروشلم یا بیت المقدس تھا۔ اس شہر پر بابسیوں کی حکومت تھی۔ اگر تورات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اسے دشمن شہر قرار دیا گیا، جو بعد میں مقدس مذہبی شہر بن گیا۔ حضرت داؤد کا زمانہ آتا ہے تو دوسری جانب ایک یہودی حکمران ساول کا نام بھی آتا ہے۔ ان دونوں حکمرانوں کے آپس میں نہ بن سکی۔ اسی زمانے میں فلسطین کے ساتھ برسر فکار ساول کو اپنی ہی قوم کے آپس کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کا زمانہ تھا۔ یہی وہ دور ہے جو یہودیوں کے لیے سنہرا تھا، اور ارض موعود کے بارے میں ان کا یہ خواب کافی حد تک پورا ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کے بیٹے نے حکمرانی سنبھالی، مگر ان کی نااہلی نے پوری سلطنت کو ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جبکہ خود 12 یہودی قبیلوں کی حالت بھی ایک دوسرے مسئلہ تھا۔ ان میں سے صرف 2 قبیلے توحید پرست رہ چکے تھے، جبکہ باقی سب نے بت پرستی کو اپنا لیا تھا۔ ان کی نافرمانیاں ہی تھی جن کی بنا پر وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ یہودیوں کی ساری پریشانیوں کی وجہ اس عہد سے روگردانی ہے
جو انہوں نے خدا سے کیا تھا۔ دوسری جانب ان کی بدعملیاں ان کے آڑے آتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ارض موعود ہے کہاں اور ان کی سرحدیں کون سی ہیں؟ ارض موعود دراصل کنعان کی سرزمین ہے۔ 3500 سال قبل مسیح یہاں کنعانی آباد تھے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اس علاقے کا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور بعد کے کچھ انبیاء سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تورات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا جائزہ لے تو یہ حدیں اس طرح بنتی ہے۔ بحر احمر میں ایلات سے بحر روم تک۔ بحر روم ان دنوں کئی ناموں سے جانا جاتا تھا۔ تورات میں اسے بحر اعظم کیا گیا ہے۔ جنوبی لائن میں دریائے مصر یا وادی مصر سے لبنان اور شام کے ذریعے شمال میں دریائے فرات تک، پھر اسی سمت میں جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ جن کی دامن میں بحر گلیلی ہے جو دمشق سے آگے ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ دریائے مصر دریائے نیل نہیں بلکہ دونوں مختلف دریا ہے، اور مصر کا دارالحکومت قاہرہ بھی انہی عہدوں کے اندر آ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ رہی کہ حال ہی میں مصری حکومت نے دارالحکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک نیا شہر بسانے کا اعلان کیا ہے۔ جولان کے جنوب میں دریائے اردن کا مشرقی کنارہ بھی ارض موعود کا حصہ ہے۔ یہ دریا لبنان کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے، یہاں سے یہ بحر گلیلی تک جاتا ہے اور پھر سمندر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بحر مردار میں جا گرتا ہے۔ جہاں تک اس سرزمین کی بیان کی گئی حدود یا سرحدوں کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارض موعود بحر احمر کے قریب ایلات سے شروع ہوتی ہے اور یہ اس کی جنوبی سرحد ہے جو غزہ کی جنوب میں بحر روم تک جاتی ہے۔ وہاں سے ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ شمال میں لبنانی علاقہ صدوم تک اس کی مغربی سرحد ہے۔ شمال میں دریائے فرات کو شمالی سرحد اور دریائے اردن کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد قرار دی گئی ہے۔ اس کی حدود میں وہ فلسطین علاقہ بھی شامل ہے جو مغربی کنارے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر خدا کا کوئی وعدہ تھا تو کب کا ختم ہو چکا، کیونکہ یہودی نے اس وعدے کی تکمیل کی شرط کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ یہ قوم ابھی تک اس خوش فہمی میں ہے کہ وعدہ خداوندی برقرار رہے اور انہیں مذکورہ سرزمین یا سلطنت مل جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ سلطنت دی تھی، مگر یہ نااہل ثابت ہوئے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ارض موعود ان کو ملے گا۔ اسرائیلی رہنما بار بار کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اس سرزمین کو حاصل کریں گے اور پھر اس سرزمین سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہ سرزمین بیسیکلی گریٹر اسرائیل ہے۔ ان کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنا کام شروع کیا ہے، اور عرب تقریباً مڈل ایسٹ کی زیادہ تر ممالکوں پر ان کا قبضہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وعدہ پورا ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا جو اس کا مسیح یعنی دجال کا سر کچل ڈالے گا۔